پاکستان کا بیڑا غرق کیا جھوٹ اور نفرت کی سیاست سے۔ ایک مرتبہ پھر اس نے وہی نفرت کا بیج بونے کے لیے نواز شریف صاحب کے اوپر الزام لگایا ہے۔ کیا نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کور کمانڈر کے گھر جناح ہاؤس میں جا دوڑے؟ کیا نواز شریف صاحب کے کہنے پر عمران نیازی کا بھانجا کور کمانڈر کا یونیفارم پہن کر وہاں پر للکارتا تھا فوج کو؟ کیا وہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے پاگل پن نے آگے ہی ملک کا دیوالیہ کیا اور پھر ملک کو یہ انتشار کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا سکینڈل 190 ملین پاؤنڈ کا ہمارے خلاف تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت کی عدلیہ ثاقب نثار کے زیر نگرانی جی آئی ٹی بنائی گئی۔ جی آئی ٹی کے اوپر ایک پھر مانیٹرنگ جو ٹرائل کیا گیا، اس پر ایک مانیٹرنگ جج لگا کر واٹس ایپ کالز کے ذریعے نواز شریف کو سزائیں سنائی گئی۔ ایک طرف اوپن اینڈ شٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان کی امانت تھی، یہ کوئی کیس پاکستان کے کسی ادارے نے نہیں بنایا تھا۔ یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو یو کے کی ایجنسی ہے۔ عمران خان صاحب تو یو کے اور یورپ کی بڑی مثالیں دیتے تھے، اب اسی نرگے میں وہ خود آئے کہ ایک بند لفافہ کیبنٹ کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ کیا بند لفافوں کی سیاست کا رواج نواز شریف نے ڈالا ہے؟ کیا کیبنٹ میں بند لفافوں پر اپروول لینے کا رواج نواز شریف صاحب نے ڈالا ہے؟ پاکستان کی غریب عوام کا 70 ارب روپے کا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل، وہ شخص جس کو اس کو دیانتداری کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، اس کو ایماندار قرار دے دیا گیا، صادق اور امین، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی دنیا میں صادق اور امین ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جس شخص کو صادق اور امین قرار دیا گیا ہو، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مارتا ہے، 70 ارب روپیہ ڈکار جاتا ہے، اس کے عوض زمینیں لی جاتی ہیں، مالی بینیفٹس لیے جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی جے آئی ٹی نہیں بنتی، اس کے اوپر کوئی ثاقب نثار نہیں بولتا، اس کے اوپر کوئی مانیٹرنگ جج نہیں بنتا۔ میں آج پاکستانی عوام کے ساتھ بھی مخاطب ہوں کہ جس کو دھوکہ دیا گیا، نے پاکستان کا خواب دکھایا گیا، پاکستان کے تمام شرفا اور لیڈرشپ کی پگڑیاں اچھالی گئی، ان کو چور اور ڈاکو کے خطابوں سے نوازا گیا۔ اب میں بھی پاکستان کی 26 کروڑ عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا چور کون ہے؟ آج پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو کون ہے؟ وہ جو نوجوانوں کو ورغلاتا تھا۔ میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ کو نئے پاکستان کے خواب کی تعبیر کے لیے اس نے ہمیں چور اور ڈاکو قرار دے دیا۔ عمران خان ہمیں کسی عدالت میں نہیں لے کر گیا، یہ میرے پاکستانیوں یو کے کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس نے پاکستان کا لوٹا ہوا 190 ملین پاؤنڈ، پاکستان کی حکومت جو سلیکٹڈ حکومت تھی،
جس کا سربراہ اس وقت عمران خان تھا۔ عمران خان کی کیبنٹ کے وزراء، ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، وہ تمام اپنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ میں کیبنٹ کے وزراء بھی اس وقت بیٹھے تھے، میں نے کئی لوگوں کا بیان میری نظر سے گزرا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ایک بند لفافہ آیا، بند لفافے کو کیبنٹ میں رکھا گیا تو وہ انہوں نے اپروو کروا لیا۔ میں کل زبیدہ جلال صاحبہ کا بھی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے آبجیکشن ریز کیا، جس پر عمران نیازی نے سخت خفتگی کا اظہار کیا۔ میں آنریبل جج صاحبان سے، ان میں سے کئی لوگ ابھی سپریم کورٹ کا حصہ ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں اور ان سے انصاف کا تقاضا کرتا ہوں کہ ایک اسٹیبلشڈ جو جرم، جو اوفینس عمران نیازی پر ثابت ہو چکا ہے، اس کو کسی عدالت کے اندر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پہ آج پاکستانیوں کے پاس بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گیس کی قیمتیں آسمان کی طرف جا چکی ہیں، یہ اسی وجہ سے جا چکی ہے کہ پاکستان میں کرپشن کی بنیاد عمران نیازی پروجیکٹ کے ذریعے رکھی گئی، تمام لوٹا ہوا پیسہ سفید کروایا گیا، پھر عمران نیازی کے ذریعے جو 190 ملین پاؤنڈ آیا اس کو واپس دے کر اس کے اوپر بینیفٹس لیے گئے۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کسی جے آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 5 دن کے اندر ٹرائل مکمل ہو تو عمران نیازی کی چوری ثابت ہوتی ہے۔ یہ چور ہے۔ جعلی نکاح پہ میں نہیں جاتا، عدت والے نکاح کا میں نہیں پوچھتا، علماء اکرام کو میں بیچ میں نہیں لاتا کہ آپ عدت والے نکاح کو بیچ میں لائیں، کیونکہ اگر عدت کے نکاح کی بات کروں گا تو وہ کہے گا جی میرے پہ ذاتی حملہ کیا، آپ نے تو خاور مانیکا کے اوپر ذاتی حملہ کیا، ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر پہ ڈاکہ مارا۔ میں نہیں کہوں گا بھئی، بالکل یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ کے جو دوست ہیں اون چودھری صاحب نے کہا، اور میں تو ان کی باتوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرے قائد نے ہمیں گھریلو خواتین کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ کبھی نواز شریف صاحب کے منہ سے یہ کبھی آپ نے گفتگو نہیں سنی، لیکن ایک کام صادق اور امین جو وزیر اعظم پاکستان کا رہ چکا ہو، بے نامی وزیر اعظم، وہ بے نامی ہے، پتہ نہیں کس کس کی بے نامی ہے، وہ اگر عدت میں نکاح کرتا ہے، وہ عدت میں بیٹھا 190 ملین پاؤنڈ چوری کر لیتا ہے، وہ عدت میں بیٹھا توشہ خانی کی چوریاں کرتا ہے، اس کو آپ گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں۔ ایک شخص پاکستان میں موٹر ویز بناتا ہے، ایک شخص پاکستان میں سی پیک لاتا ہے، ایک شخص پاکستان کی اکانومی کو اوپر لے کر جاتا ہے، ایک شخص پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر G20 میں داخل کروانا چاہتا ہے، ایک شخص دہشت گردی کا خاتمہ کرتا ہے، اس کو آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر سزا دے دیتے ہیں، لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کر دیتے ہیں۔ بھئی یہ تو جزا اور سزا اللہ کا نظام ہے، آپ نے تو اللہ کے قانون کو چھیڑا ہے عمران خان صاحب۔ عدت کے اندر نکاح کرنا شرعیاً اخلاقی، تو اخلاقیات اس میں ہے نہیں، میں اخلاقیات کی بات ہی نہیں کرتا کیونکہ عمران نیازی کا اخلاقیات سے تعلق کوئی نہیں۔ میں پاکستان کے علماء سے مخاطب ہوں کہ یہ آپ پر سوالیہ نشان ہے، آپ کی خاموشی۔ آپ اس پر فتویٰ جاری کریں کہ کیا اسلام عدت میں نکاح کو جائز قرار دیتا ہے؟ اگر تو جائز قرار دیتا ہے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ اگر قرآن اور سنت کی روشنی میں عدت کا جو نکاح ہے وہ خدا نخواستہ زنا کے زمرے میں آتا ہے تو وہ صادق اور امین پر جزا اور سزا کا نظام بھی پھر ان عدالتوں اور اللہ کی عدالت جو بڑی ہے اس کے نظام میں ہے۔ تو میں پھر بات گما کر اپنی 190 بلین پاؤنڈ پہ لاتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں
کہ یہ کب تک پاکستان کے ساتھ مذاق ہوگا. یہ مذاق بند نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کے غریب 26 کروڑ عوام کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلتے ہیں, ان کے پیسے چوری کرتے ہیں. یہ اللہ نے آپ کی پکڑ رکھی ہوئی ہے. آپ نے جو بھی الیکشن میں چوری کی, اپنے جو الیکشن کا آرٹیکل وہ جو سیکشن 208 ہے اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے, اور آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا نشان الاٹ بلے کا نہیں ہوتا. تو بھائی جان, منی لانڈرنگ آپ کریں, وہ کیس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. اربوں روپیہ اس کے اندر اسرائیل سے بھی پیسے آتے ہیں, انڈیا سے بھی فنڈنگ ہوتی ہے. وہاں پہ اکاؤنٹ بتاتے ہیں نا, میں تو نہیں کہہ رہا. آپ کی بہن علیمہ باجی اس کی بینیفیشری ہے, دبئی میں پراپرٹیز بناتی ہے, یو ایس اے میں مشینیں چلا کے پیسے بناتی ہے. پاکستان کی غریب عورتوں کو بھی بتا دینا علیمہ باجی کے مشینوں سے پیسے ایسے بنتے, تاکہ غربت کا خاتمہ کیا جائے نا, تاکہ لوگ نہ بلکہ اپنی بجلی کا بل دینے کے لیے لوگ نہ تڑپے. عمران نیازی ہر گھر میں اربوں ہیں, ہر گھر میں اللہ کر کے علیمہ باجی آئے, ہر گھر میں وہ مشین لے کر آئے, چلائیں وہ مشین سے ارب. میں سعودی عرب کے اربوں کی بات نہیں کر رہا, میں یہ قائد اعظم کے نوٹوں کی اربوں کی بات کر رہا ہوں. آپ تجھے غلط نہ لینا کہتے. تو یہ چیزیں دیکھیں نا, ایک چوری کا الزام ہو چلے سیاسی ہوگا, دو چوریوں ہوں وہ بھی سیاسی ہوگا. اب 190 ملین پاؤنڈ تو سیاسی نہیں ہے نا. وہ پاؤنڈ کی ان قیمت دیکھ لو کدھر چلے گی. وہ پاؤنڈز واپس کیے گئے, وہ قوم کے سامنے رکھے جاتے پیسے. وہ قوم کا پیسہ تھا, وہ چور جس کے پیسے جس کو بھی یہ واپس کیے گئے وہ بھی شریک جرم ہے اس کے اندر, اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ عدالتی نظام پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ جی آئی ٹی بناتے ہیں, وہ کہندے سی کہ 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ تو پروجیکٹ ہی فیل ہو گیا آپ کا, زمین بوس ہو گیا آپ کا پروجیکٹ. تو میرے بھائیوں, میں پاکستان کے 190 ملین واپس لینا چاہتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ میں عمران خان کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. میں نہیں کہتا, میں عدالت عظمیٰ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق پاکستان کی قوم کی لوٹی ہوئی دولت 190 ملین ان کو واپس کرائی جائے, تاکہ ان کو سکھ کا سانس ملے, تاکہ وہ چین سے زندہ رہ سکیں, عمران خان کی دی ہوئی مہنگائی سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں, عمران خان کے دیے ہوئے گاؤں ان کے بھرے جا سکیں. ایک گاؤں نہیں, 2 3 4, یہ مہنگائی کا طوفان اسی کا دیا ہوا ہے. تو میری ڈیمانڈ ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے بھی کہ نواز شریف کی مرتبہ 2-3 مہینوں میں جی آئی ٹی کے ذریعے فیصلہ کیا گیا. اب کیوں نہیں جی آئی ٹی بنتی؟ اب کیوں نہیں عمران خان کو پکڑتے؟ کیوں نہیں عمران خان کو سزائیں دی جاتی؟ تو سب سے بڑا میرا مطالبہ پاکستان کی عدلیت سے کہ عمران خان کا چوری پکڑی گئی ہے, ڈے ٹو ڈے اس کا ٹرائل ہو, اور 15 دن کے اندر اس کو سزا دی جائے, اور پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ صاحب یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کافی 2-3 جلسوں میں تنقید کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ وزیر اعظم بن گیا, اس نے دوسری مرتبہ بن کے کیا کر لینا ہے, اور جو 2-3 مرتبہ بن چکا ہے وہ چوتھی مرتبہ بن کے کیا کر لے گا. تو کیا کر لیں گے آپ کو, کیوں نہیں آپ نوجوانوں کو موقع کہتے ہیں نا, دل تو بچہ ہے جی, ابھی تو کچا ہے جی. تو یہ بلاول صاحب کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے ان کے بیانات کی کہ وہ ٹلے مارتے ہیں, اور ہم بلاول صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن لڑیں, آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی. آپ سندھ میں ہمیشہ سلیکشن کے ذریعے آئے, آپ ہمیشہ سندھ میں کارکردگی کے بنیاد پر, آپ نے کبھی بھی آپ کو وزارت اعلیٰ سندھ کی نہیں ملی, آپ کو ہمیشہ ڈیل کے ذریعے ڈیل دی گئی ہے. آپ کو اس وقت لیول پلینگ نہیں, آپ تو بڑے کہتے تھے کہ جی شہباز انکل سب سے اچھے ہیں, شہباز انکل سے بڑا محنتی کوئی بھی نہیں ہے. تو لہذا بلاول صاحب اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں, اپنی کارکردگی
پاکستان کی عوام کو بتائیں، نواز شریف صاحب جانے اور پاکستان کی عوام جانے۔ ہمیں اگر عوام نے سلیکٹ کیا، عوام نے، اور الیکٹ بھی انشاءاللہ عوام کرے گی، تو آپ چپ کر کے پھر جو آپ کا کام ہے وہ کریں۔ اگر عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا، مجھے ریجیکٹ کرتی ہے، سو بسم اللہ، کوئی آر ٹی ایس سسٹم اس الیکشن میں بند نہیں ہوگا۔ کوئی نواز شریف یا مریم نواز کی اندر کروا کر محنت ضائع ہونے کی بات نہیں کرے گا۔ آپ کو صرف تکلیف یہ ہے کہ اس وقت میدان عمل میں نواز شریف صاحب خود ہیں اور مریم نواز صاحبہ ہیں، جن کے پاس پارٹی کی کمانڈ ہے۔ آپ کو صرف تکلیف اتنی ہے، اور آپ کو آسانی سے سندھ حکومت نہیں ملے گی۔ یہ الیکشن ہوگا سندھ میں پہلی مرتبہ، شفاف الیکشن ہوگا، اور جو اکثریت آئے گی اس کے ساتھ ہم مل کر چلیں گے۔ بلاول صاحب، آپ کو ان فیوچر بات چیت کرنی پڑ سکتی ہے، تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ پاکستان کی عوام کو وے فارورڈ بتائیں۔ آپ نواز شریف سے شروع ہوتے ہیں، نواز شریف پہ ختم کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے، کریں آپ، لیکن میری آپ سے گزارشات ہیں کہ 15 سال آپ سندھ پر حکمران رہے ہیں، آپ پاکستان کی قوم کو 15 سال کا حساب دیں۔ اچھا ابھی سے مولوی صاحب، آپ کو علم ہے کہ این سی اے نے ایک خط لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ پیسے پاکستان کے نہیں تھے، نہ ہم نے پاکستان کی حکومت کے لیے ہولڈ کیے تھے، یہ جو اکاؤنٹ ہولڈر تھا اس نے ہمیں کہا کہ فلاں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، ہم نے ٹرانسفر کر دیا۔ دوسری بات، آپ نے اسی طرح کے الزامات رانا ثناء اللہ صاحب پر بھی لگائے کہ انہوں نے 20 قتل کروائے ہیں۔ ہم کیسے مان لیں کہ آپ کی یہ باتیں ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، قانون موجود ہے، اگر وہ چیزیں عمران نیازی کی حکومت تھی تو وہ انکوائری کرتا، تو وہ جانتا، تو اس کا معاملہ جانتا۔ یہ تو ریکارڈ پہ ہے، مسلم لیگ نون نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کی، یہ ریکارڈ پر ہے۔ وہ پیسہ پاکستان آیا، وہ پیسہ حکومت پاکستان کے پاس آیا، جس کا سربراہ عمران خان تھا۔ فیصلہ عمران نیازی اور اس کی کیبنٹ نے کیا، یہ این سی اے نے نہیں کیا۔ یہ پیسے عمران نیازی نے واپس کیے، جس اکاؤنٹ میں جس طرح بھی کیے، اس کے عوض کیا بینیفٹس لیے، اس کو القادر ٹرسٹ میں نے تو نہیں دی، وہ برطانیہ نے دی ہے اس کو۔ مجھے بتائیں کہ اس کی بیوی کو القادر ٹرسٹ کیا این سی اے نے ٹرانسفر کی تھی؟ میرے بھائی نہیں، چور ہی ہے، اس کو چور ہی رہنے دیں، اور اس کا احتساب اب کڑا ہونا چاہیے۔ میں پھر عدالت سے ڈیمانڈ کروں گا کہ اس چور کو سزا دی جائے۔ تو میں کہہ دیتا تھا انہوں۔ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب نے پہلے بھی کہا کہ ہر ادارے کو اپنے اپنے لوگوں کا احتساب کرنا چاہیے۔ پاکستان آرم فورسز کا اپنا ایک نظام ہے، وہ اپنے ڈسپلن کے مطابق اپنے لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں۔ پاکستان کی جوڈیشری کا ایک اپنا نظام ہے، وہ اپنے نظام کے ذریعے اپنے لوگوں کو جزا اور سزا دیتے ہیں، جو بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے، تو وہ کورٹ مارشل کرتے ہیں۔ ہر ادارے کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو یہی نواز شریف صاحب نے کہا، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، تو ادارے ہی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے، لیکن وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے جس کا خمیازہ پاکستان کی 26 کروڑ عوام نے پاناما کیس سے اقامہ پہ بھگتا، اور نواز شریف صاحب کو ایک سازش کے ذریعے جب اتارا گیا اقتدار سے، تو اس کا خمیازہ قوم نے بھگتا۔ تو یہ قوم کو حقائق بتانے ضروری ہے۔ اچھا عابد صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر ادارے کے اندر اختلاف کا نظام موجود ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو نیب کا ادارہ ہے یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا؟ ایسے ادارے کا وجود ہونا چاہیے۔ دیکھیں، نیب کو ہم نے خود بھگتا، میرے والد صاحب نے، میرے بھائی نے، ہماری لیڈرشپ نے، پاکستان کی جماعت نے بھگتا جنرل مشرف صاحب کے دور سے لے کر۔ انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی۔ میرے والد صاحب اٹک فورٹ کے اندر 3.5 سال اسی کا خمیازہ بھگتے رہے، جی پارٹی بدل لو، تو بڑے بھائی بھی اندر رہے۔ تو یہ ہوتا ہے سیاسی انتقام، وہ لیتے ہیں۔ وہ جیلوں سے ٹی وی اتارتا تھا، وہ جیلوں میں بیٹھا آئی جی کو نکالتا تھا، تو وہ اب what goes around comes around، تو اس کا خمیازہ عمران نیازی بھگت رہا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کا ایجنڈا پاکستان کی خوشحالی ہے۔ ووٹ کو عزت تب ملے گی جب پاکستان کی 26 کروڑ عوام خوشحال ہوگی۔
پاکستان کے ووٹ کو تب عزت ملے گی اب پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں گے، خوشحالی اب پاکستان کی یونیورسٹی کا پہیہ چلے گا، تو یہی خوشحال پاکستان ووٹ کی عزت. تھینک یو. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ سب کو باندھنا ہے ماشاء اللہ. نماز میں